بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسد شہداء کے لاشوں کو دفن کرنے آئے ہیں، لیکن نہیں معلوم لاشوں کو کیسے دفن کریں۔ خون میں ڈوبے لاشیں، جسموں میں تیروں کے نشان، زخموں کی قبا اوڑھے ہوئے دشت و بیابان میں مصلائے شہادت پر اپنے لہو سے توحید کی گواہی دیتے ہوئے لاشیں۔ وصیت کے مطابق انہیں دفن کرنا ہے۔ بنی اسد کی خواتین نے اپنے مردوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ اپنے مولا کی وصیت پر عمل کرو، لیکن سوال یہ ہے کہ دفن کریں تو کیسے؟ کچھ معلوم نہیں کون سی لاش کس کی ہے۔ کسی بھی میت کو اس کے چہرے سے جانا جاتا ہے، لیکن یہاں تو سر ہی نہیں تنوں پر۔ حیران و پریشان کھڑے تھے کہ دیکھا ایک سوار آ رہا ہے۔ سوار نزدیک ہوا تو بنی اسد قریب گئے۔ یہ کون جوان ہے جس کے رخ انور سے سارا دشت کربلا نورانی ہو گیا؟ جوان اور نزدیک آیا، پوچھا کیا کرنے آئے ہو؟ جواب تھا ان لاشوں کو دفن کرنے کے قصد سے آئے ہیں جو اس دشت کربلا میں پڑی ہیں۔ تو پھر اتنے پریشان کیوں ہو؟ پریشان اس لیے ہیں کہ دفن تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن کس کو کہاں دفن کریں کچھ پتہ نہیں۔ کون سی لاش آقا کی ہے؟ کہاں غلام خون شہادت میں غسل کر کے محو آرام ہیں؟ کہاں انصار ہیں؟ کہاں اصحاب ہیں؟ گود کے پالے کہاں ہیں؟ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ آنے والے سوار نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں۔ یہ لاش جو نظر آ رہی ہے یہ حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی ہے۔ یہ لاش مسلم ابن اوسجا کی ہے۔ یہ زہیر قین کی لاش ہے۔ یہ ابو سمامہ سیداوی کی لاش ہے۔ سوار لاشوں کی نشانی بتاتا رہا۔ یکایک سب کے سب ایک لاش پر ٹھہر گئے۔ لاش سے ایک نور آسمان کی طرف ساطع ہو رہا تھا اور ایک عجیب سی خوشبو دشت کربلا کی فضاؤں کو معطر کر رہی تھی۔ سب ادب سے کھڑے ہو گئے اور سوچ رہے تھے کہ یہ لاش کس آقا کی ہے۔ یقیناً یہ بنی ہاشم کے کسی عظیم شخصیت کی لاش ہوگی۔ شاید کسی نے سوال کیا کہ یہ لاش کس کی ہے؟ جواب ملا یہ لاش جناب ابو ذر غفاری کے غلام جون کی ہے۔ سب مات و مبہوت ہو گئے کہ آنے والے نے پورا ماجرا جب بیان کیا تو بنی اسد کو سمجھ میں آیا کہ جناب جون کے بدن سے اتنی خوشبو کیوں پھوٹ رہی ہے۔ یہ دعائے سید الشہداء جناب جون کے حق میں پوری ہو رہی تھی۔ انسان سوچے ایک غلام کے حق میں مولا کی دعا جب کام کرتی ہے تو اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ جون بن حوی حضرت ابوذر کے سیاہ فام غلام اور شہدائے کربلا میں سے ہیں۔ جون کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جن کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین خود ان کی لاش مبارک پر پہنچے اور ان کے لیے دعا کی۔ آپ کا نام زیارت ناہیہ میں اس طرح ملتا ہے: السلام علی جون مولا ابی ذر الغفاری۔ جون افریقہ کے علاقے نوبہ کے رہنے والے تھے۔ وہ فضل ابن عباس ابن عبد المطلب کے غلام تھے جنہیں حضرت علی نے خرید کر جناب ابو ذر کو بخش دیا۔ جون حضرت ابو ذر کی وفات سن 32 تک ان کے ساتھ ربضہ میں رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مولا اس دنیا میں اب آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ 2 روٹی کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے آپ اپنے یہاں پناہ دے دیجئے۔ اس طرح وہ اہل بیت کے ساتھ رہنے لگے۔ کہتے ہیں کہ وہ بظاہر اسلحہ بنانے اور اسے مرمت کرنے میں مہارت رکھتے تھے، چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ شب عاشور حضرت امام حسین کے خیمے میں آپ کی تلوار جنگ کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ آپ کا نام مآخذ میں جوائن، حوائی، جوائن بن ابی مالک اور جون ذکر کیا گیا ہے۔
عمرو ابن قرظہ کی شہادت کے بعد اور بروایت حضرت امام حسین کی معیت میں ظہر عاشور جماعت پڑھنے کے بعد امام سے اجازت لے کر رن کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی میت کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کی پائنتی پر دفن کیا گیا ہے۔ علامہ مجلسی نے ایک روایت کی بنا پر نقل کیا ہے کہ آپ کے دفن کے 10 دن کے بعد آپ کا جسد اطہر نمایاں ہوا، جس سے مشک و عنبر سے بھی بہتر عطر کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ روز عاشور جب سب اصحاب شہید ہو گئے تو جان امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، مولا مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی اپنی جان آپ پر قربان کر دوں۔ جواب ملا، جان جاؤ، تمہیں میری طرف سے آزادی ہے، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تم آسانیوں میں ہمارے ساتھ تھے، سختیوں میں کیوں تم پریشان ہوتے ہو، ہماری وجہ سے کیوں تم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو۔ جان نے یہ سنا تو خود کو مولا کے قدموں پر گرا دیا، مولا کے پیروں کا بوسہ لینے لگے اور فرمایا، یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول، میں سیاہ فام ہوں، میری بو اچھی نہیں ہے، میں نے مانا، لیکن آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کا بڑا احسان ہوگا، مجھ حقیر سے بھی جان کا نذرانہ قبول کر لیجئے۔ امام نے جب یہ عزم دیکھا تو جان کو جھک کر بلند کیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ جان کیسی باتیں کرتے ہو، جاؤ شوق سے میدان کی طرف چلے جاؤ۔ جان شوق شہادت میں اپنے پیراہن کو چاک کرتے ہوئے، چلاتے ہوئے، بڑی ہیبت کے ساتھ میدان قتال میں وارد ہوئے، بہت سو کو فنار کیا، آخر کار زخمی ہو کر زمین پر گرے۔ اب جان غلام ہیں، ہر ایک تو مولا کو پکارتا تھا، جان کیسے پکارے؟ جان کو معلوم ہے لاشوں پہ لاشیں لانے والا مولا اب تک بہت تھک چکا ہے، آقا کو آواز نہ دی، کسی کو نہ پکارا، اکیلے جان زخموں سے چور زمین کربلا پر گرے۔ تھوڑی دیر بعد محسوس ہوا کہ کوئی جان کے زخمی شدہ سر کو اپنے زانو پر اٹھا رہا ہے۔ آنکھیں کھولی، دیکھا امام حسین علیہ السلام ہیں۔ پاس ادب سے جان نے زانو امام سے اپنے سر کو ہٹانا چاہا، امام نے باہوں میں لے لیا، آپ کے حق میں دعا کی، اللہم بیض وجہہ وطیب روحہ وحشر